السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو وٹس فار یو۔ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ یہ الفاظ ہیں اس لیجنڈ ایکٹر کے جسے ساری دنیا چارلی چیپلن کے نام سے جانتی ہے۔ چارلی چیپلن دنیا کا سب سے مشہور کامیڈین اور اداکار تھا جس نے اپنی زبان سے ایک لفظ کہے بغیر انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں وہ رنگ بکھیرے جو کبھی نہ مٹ سکیں گے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی۔ غربت اور بدحالی کی بھٹی میں جل کر وہ ایسا سونا بنا جس کی چمک نے کروڑوں لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ چارلی نے اپنی زندگی میں کیا کیا نشیب و فراز دیکھے۔ ایک چھوٹا سا سٹیج آرٹسٹ کس طرح دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین بن گیا۔ موت کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چارلی سپینسر چیپلن 16 اپریل 1889 کو لنڈن انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین لنڈن کے میوزک ہال میں سنگر اور جونیئر آرٹسٹ تھے۔ چارلی کا بچپن بہت مشکلات میں گزرا۔ ایک دفعہ اس کی ماں سٹیج پر گانا گا رہی تھی کہ گلے میں خرابی کی وجہ سے اچانک اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہاں کی آڈینس نے ہنگامہ شروع کر دیا اور سٹیج پر جوتے پھینکنا شروع کر دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر 5 سال کا چارلی سٹیج پر آ گیا اور اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنی بھولی سی آواز میں اسی گانے کی نقل کی۔ آڈینس کو یہ سب بہت فنی لگا۔ سٹیج پر سکوں کی بارش ہونے لگی اور 5 سال کی عمر میں یہی چارلی کی پہلی کمائی بھی تھی۔ چارلی کا کہنا تھا کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل زندگی میں جو غریبی ان کے دکھ کی وجہ تھی وہی لوگوں کو سٹیج پر کامیڈی لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر چارلی نے فلموں میں دکھ، غریبی، اکیلے پن اور بے روزگاری کو کامیڈی کے روپ میں پیش کیا۔ جب چارلی کی عمر صرف 3 سال تھی تو اس کے ماں باپ میں طلاق ہو گئی تھی۔ چارلی کو اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ایک یتیم خانے میں رہنا پڑا کیونکہ ان کی ماں کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ یتیم خانے میں چارلی کی ماں خراب حالات کی وجہ سے پاگل ہو گئی، جس کے بعد کورٹ نے چارلی اور اس کے بھائی کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حکم جاری کیا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں نے چارلی اور اس کے بھائی پر بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ کچھ عرصے بعد جب ان کی اصل ماں پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر واپس آئی تو ان کی زندگی میں کچھ سکھ آیا۔ چارلی اسکول تو جاتا تھا لیکن پڑھائی میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک ایکٹر ہی بننا چاہتا تھا۔ وہ پیسے کمانے کے لیے سٹیج شو کرتا تھا اور روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے بہت سے چھوٹے موٹے کام۔ ایک دن سٹیج شو کے دوران ایک ڈائریکٹر کی نظر چارلی پر پڑی اور اس نے چارلی میں چھپے اداکار کو پہچان لیا۔ اس ڈائریکٹر کی معرفت سے چارلی ای ہیملٹن سے ملا جس نے اسے شیرلک ہومز ڈرامے میں ایک رول آفر کیا۔ چارلی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے سب ڈائیلاگز زبانی یاد کیے۔ اس ڈرامے میں ایکٹنگ سے چارلی کو بہت شہرت ملی۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی سٹیج شوز میں پرفارم کیا۔ چارلی 5 فٹ 5 انچ کا دبلا سا آدمی تھا جو لوگوں کو اپنی ایکٹنگ سے غربت اور برے حالات میں بھی خوشی سے جینے کا پیغام دیتا تھا۔ 1914 میں چارلی کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی اور وہ مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہو گیا۔ اس نے کی سٹون اسٹوڈیو کے ساتھ $150 فی ہفتہ کام کرنے کا معاہدہ کیا۔ میک اے لیونگ اس کی پہلی فلم تھی۔ آپ چارلی کی شہرت کا اندازہ کیجئے۔ 2 سال میں اس کی 35 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ اس کی ایکٹنگ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ خاص طور پر اس کی فلم دا ٹرمپ نے لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ اسی فلم میں چارلی اس گیٹ اپ میں سامنے آیا تھا جو اس کی پہچان بن گیا۔ آگے چل کر چارلی نے خود ہی اپنی فلمز کی ڈائریکشن، کمپوزنگ اور پروڈکشن شروع کر دی۔ اس نے کئی شہرہ آفاق فلمیں بنائیں اور ان گنت ایوارڈز جیتے۔ 1931 میں اس کی فلم سٹی لائٹس کے پریمیئر میں البرٹ آئنسٹائن چیف گیسٹ تھا۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ چارلی نے 4 شادیاں کی تھیں۔ بدقسمتی سے اس کی پہلی 3 شادیاں ناکام رہیں اور ان کا اختتام طلاق پر ہوا۔ وہ 11 بچوں کا باپ تھا۔
چارلی چیپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے اواخر میں گرنے لگی اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔ 1977 میں انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہونے لگی اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ 25 دسمبر 1977 کو جب کرسچن کمیونٹی کرسمس کا تہوار منانے میں مصروف تھی، یعنی کرسمس کے دن کامیڈی کا یہ بے تاج بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چارلی چیپلن کو سوئٹزرلینڈ کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ چارلی چیپلن کو دنیا سے گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کے مداحوں کو ایک اور بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کی ایک واردات عمل میں آئی۔ 2 اغوا کاروں نے، جو ان دنوں بے روزگار تھے، ایک منصوبے کے تحت ایک لاش چرا لی اور وہ لاش تھی چارلی چیپلن کی۔ اغوا کاروں نے لاش واپس کرنے کے بدلے چارلی کے خاندان سے 6 لاکھ سوئس فرینک کا مطالبہ کیا، لیکن پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی اور چارلی چیپلن کی لاش کو 11 ہفتوں بعد جنیوا لیک کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کے بعد چارلی کو دوبارہ دفن کر کے اس کی قبر پر کنکریٹ کی 6 فٹ موٹی تہ ڈال دی گئی۔ جی تو دوستو، یہ تھی چارلی چیپلن کی داستان۔ بھلے ہی چارلی چیپلن اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اس کی ایکٹنگ آج بھی اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے وٹس فار یو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔